اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو قوموں کو وسط دینے والا، بسیدہ وجودوں کو حیات نو بخشنے والا، موجودات عالم کا خالق اور بیماروں کا شافی ہے، جو لطف و کرم سے نعمتوں کی بے پناہ بارشیں کرتا ہے، عاصی اور گناہ گار بندوں کو دردناک وعید سناتا اور کس لطف خاص سے مخلوقات کو پردہ عدم سے ظہور بخشتا ہے، جس نے امراض پیدا کیے اور ایسی دعائیں نازل کیں جو حکمت اور سند کاملہ کا حیرت انگیز شاہکار ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ شہادت خالص وفا عہد کی آئینہ دار اور قریب و ندامت کی تباہ کاریوں سے پاک ہے۔ اس طرح گواہ ہوں کہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں، جو جامع کلمات سے آراستہ ہو کر عرب و عجم کی جانب مابعوث ہوئے۔ آپ کی بعثت کے نور طیبہ سے تمام شبستان وجود منور ہوئے، ظلمت کدہ در کی تیرہ و تار فضائیں دور ہوئیں، معجزات و خوارق کی شمشیر بے نیام نے ظلم و جبروت کے پردے چاک کیے، آپ کی نبوت کی شربار بجلیوں نے خرمن کفر و شرک کو خاکستر کیا۔ تا قیامت درود و سلامتی ہو آپ پر، آپ کے صحاب فضل و کمال پر اور آپ کی آل پر، ان تمام کسی نفوست انسان پر جنہوں نے آپ کی شریعت کو اپنی زندگی کا نصب اور عین قرار دیا، اور آپ کی ازواج محترمات پر جو امہات مومنین ہیں اور ناپاکیوں اور آلودگیوں سے یکسر پاک ہیں۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ طب کس طرح وجود میں آئی۔ فن طب جو ہے اس کی شروعات کیسے ہوئی، کیسے وجود میں آئی؟ چونکہ فن طب تمام علوم و فنون کے اندر سب سے اعلیٰ اور اشرف اور نہایت اعلیٰ ہے۔ آسمانی صحیفوں اور شرعی احکامات کے اندر بھی اس کی عظمت و جلالت کا تذکرہ آیا ہے۔ چنانچہ علم الابدان کو علم الدیان کے شانہ بشانہ رکھا گیا ہے۔ نیز حکمائے نے بھی کہا ہے کہ زندگی کے مقاصد دو ہی ہیں، خیر اور لذت، اور دونوں ہی کا اصول انسان کے لیے صحت پر منحصر ہے، کیونکہ دنیا سے مطلوبہ لذت اور آخرت میں خیر و صلاح کی کوشش امیدی تک پہنچانے کا دارالمدار اس پر ہے کہ انسان کی صحت برقرار اور جسمانی ساخت طاقتور رہے۔ یہ بات محض طب کے فن ہی سے پایا تکمیل تک پہنچ سکتی ہے، کیونکہ اس کا موضوع ہی صحت حاصلہ کی حفاظت اور صحت زائل کا اعادہ ہے۔ فن طب کا شاہکار جب اتنے اونچے مقام پر ہے اور ہر وقت ہر زمانے میں عام طور پر ضرورت اسی کی دائی ہے، تو اس کا اہتمام نہایت ضروری ہے، اور اس کے کلی و جزوی قوانین کو معلوم کرنے کا طلب و پیش از پیش ہونا لازمی ہے۔ طب کے آغاز سے اب تک چونکہ فن سے اشتغال اور اس کے اصول و مبادی کا طلب و جستجو رکھنے والے بکثرت پیدا ہوئے ہیں، ان میں اکابر فن اور ارباب نظر کی ایک جماعت بھی رہی، جس کی قدر و منزلت کے واقعات با تواتر نقل در نقل ہم تک پہنچے ہیں، جس کے فضل و کمال کا اندازہ اس جماعت کی تصنیفات سے بھی ہوتا ہے، مگر کوئی کتاب ہمارے سامنے ایسی نہیں ہے جس کے اندر اتباع کے طبقات اور ان کے واقعات اور حالات زندگی جامعیت اور تسلسل کے ساتھ کسی مصنف نے قلم بند کیے ہوں۔ لہذا ہم نے یہ کہ واقعات، حالات زندگی جامعیت اور تسلسل
کے ساتھ مصنف نے قلم بند کیے ہو، تو لہذا ہم نے یہ کتاب پیش کرنے کی سعادت، آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، فن طب کس طرح وجود میں آیا، آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ فن طب کی ابتدا اور اس کے اولین واقعات، اس موضوع پر تعین کے ساتھ کوئی گفتگو کرنا حسب دل و دشوار ہے۔ بعض زمانہ جس چیز کا زمانہ قدیم ہوتا ہے، بالخصوص مذکورہ نوعیت کے مسائل ہیں، ان پر بحث و نظر کرنا بے حد مشکل ہے۔ بزرگان قدیم، ممتاز فضلاء اور سکا صحاب فکر کا کوئی ایک قول بھی اس باب میں متفق علیہ نہیں ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے والوں کو جو کچھ دستیاب ہے کہ وہ بے حد مختلف ہے، اس لیے قول فیصل کا تعین مشکل ہے۔ جالینوس نے کتاب الایمان مولفہ بکرات کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فن کے اولین موجودوں کے باب میں قدمہ کی بحث کوئی آسان بحث نہیں ہے۔ جالینوس نے اس سلسلے میں جو مختلف خیالات اور نظریات پیش کیے ہیں، ان کا احاطہ کرتے ہوئے ہم اصل مسئلے کو ناظرین کے سامنے پیش کریں گے۔ فن طب کے ابتدا اور آغاز کے بارے میں بنیادی طور پر دو گروہ ملتے ہیں۔ ایک گروہ فن قدیم ہونے کا قائل ہے اور دوسرا گروہ اس کے حادث ہونے کا اعتقاد کرتا ہے۔ چنانچہ جو حضرات اجسام کے حادث ہونے کا قائل ہیں وہ طب کے حادث مانتے ہیں، اور جو حضرات اجسام کو قدیم مانتے ہیں طب کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تخلیق انسانی کی طرح فن طب بھی قدیم اور ازلی ہے۔ جو لوگ طب کو حادث قرار دیتے ہیں وہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہتا ہے کہ تخلیق انسانی کے ساتھ ہی طب کی بھی تخلیق ہوئی ہے، کیونکہ یہ من جملہ ان اشیاء کے ہے جن پر تعمیر انسانی کا دارالمدار ہے۔ دوسرا گروہ جمہور کا ہے، یہ کہتا ہے کہ طب مابعد کی ایجاد ہے۔ یہ گروہ پھر دو گروہ میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ایک یہ کہتا ہے کہ فن طب الہامی ہے۔ یہ گروہ دعوے دار ہے کہ یہ خیال جالینوس، بقراط، تمام اصحاب قیاس اور یونانی شاعرہ کا ہے۔ دوسرا طب کا انسانی ایجاد تصور کرتا ہے۔ اس میں کچھ اصحاب تجربہ، اصحاب ہیل ثالث اور مغالط اور فعلاً شامل ہیں۔ یہ بھی حسب ذیل امور میں اختلاف رکھتا ہے۔ فن کی ایجاد کس جگہ ہوئی اور کس طرح ہوئی؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایجاد فن کا سہرا اہل مصر کے سر ہے۔ اس خیال کی تصدیق وہ اس دعا سے کرتے ہیں جسے یونانی میں انی یعنی راسن کہتے ہیں۔ راسن ایک قدیم دعا کا نام ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن آپ کو راسن دکھائیں گے کہ راسن کسے کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہرمس تمام فنون، فلسفہ، طب کا موجد ہے۔ ناظرین کرام، ہرمس جو ہے، یہ ہرمس یونانی زبان میں حضرت ادریس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہرمس حضرت ادریس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس فن کی ایجاد اہل فلوس نے ان ادویہ سے کی جنہیں قابلہ نے ملکہ کے لیے ترکیب دی تھی اور اسے وہ صحت یاب ہو گئی تھی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایجاد کرنے والے اہل مسیح افراد جیاں ہیں، یہی وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے نغمہ اور سرور کی ایجاد کی۔ چنانچہ وہ ان سروں کے تال میل سے روحانی علام دور کرتے تھے۔ یہ علام جس چیز سے دور ہو سکتے ہیں، اسی سے جسم کو بھی شفا حاصل ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ اس کے موجد حکمہ اہل نو کو مانتے ہیں۔ وہ جزیرہ ہے جو بقراط اس کے آباء و جداد یعنی آل اسکلیوس کا مسکن تھا۔ اسلاف کی ایک بڑی جماعت کا قول ہے کہ طب کا وجود اقلیم رابع کے 3 وسیع جزیروں میں ہوا ہے۔ ایک رودس، دوسرا کلیندس، تیسرا فو بقراط اسی جزیرے کا باشندہ تھا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فن کے موجد کا کلدانی ہے، بعض اس کا موجد سحران یمن کو، بعض ساحران بابل اور یا سحران فارس کو، بعض اہل ہند کو، بعض سکالیا کو، بعض اہل
تس کو اور جن کی جانب افلیمون منسوب ہے، اور بعض اہل طور سینا کو مانتے ہیں۔ یعنی اہل طور سینا سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب جو ہیں۔ جو لوگ طب کو الہامی مانتے ہیں، ان میں کچھ لوگ الہام بذریعہ خواب کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خواب میں کچھ لوگوں نے کچھ ادویات دیکھیں اور بیداری میں انہیں استعمال کیا تو مشکل امراض سے نجات ملی، اور جس نے بھی انہیں استعمال کیا اسے شفا ملی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا الہام تجربہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کہا ہے، تجربہ نے آگے بڑھ کر قوت حاصل کی۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ ایک مصری خاتون نہایت فکر و غم کی ماری مبتلائے درد و علم تھی، معدہ کمزور، سینہ اخلاط ردیہ سے پر اور احتباس حیض تھا۔ اتفاق سے اس نے اشتہا کے ساتھ بار بار راشن کھایا، یعنی بھوک رکھ کر، اشتہا بھوک کو کہتے ہیں، بھوک رکھ کر اس نے بار بار راشن کھایا، جس سے اس کی تمام تکلیفات دور اور صحت ہو گئی۔ اس طرح اس کی تکلیف کے اندر جس نے بھی یہ دعا استعمال کی وہ صحیح یاب ہوا۔ اسے دیکھ کر پھر تمام چیزوں پر لوگوں نے تجربات کرنا شروع کر دیے۔ جو اللہ تعالیٰ کو طب کا خالق تصور کرتے ہیں، اس کا استدلال یہ ہے کہ اسے جلیل القدر علم کی ایجاد عقلی انسانی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ خیال مبینہ جعلی نسخہ ہے۔ اس نے کتاب الایمان مولفہ بکرات کی شرح میں یہ عبارت صاف طور پر لکھی ہے۔ ہمارے نزدیک سب سے صحیح اور نسب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے فن طب کی تخلیق کی اور بندوں کو اس کا الہام کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رتبہ کا علم کا ادراک عقل انسانی سے ماورا ہے۔ اس کا خالق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ فن طب اس فلسفے علم سے کم درجے کا نہیں ہے جس کا خالق لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ شیخ موقف الدین اسد بن الیاس بن مطران نے اپنی کتاب موسوم الاطباء میں ابو جابر مغربی سے روایت کرتے ہوئے نقل کیا ہے، اس فن کے وجود کا سبب وحی والہام ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اس کا موضوع لوگوں کے جسموں پر توجہ بائیں طور صرف کرتا ہے کہ ان کی صحت زائلہ کا اعداء اور صحت حاصلہ کو حفاظت ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ بلکہ ناممکن ہے۔ کوئی فن بذات خود اشخاص و جسام سے تعلق تو رکھے، مگر جن اشخاص سے اس کا تعلق ہو ان کے بیگانہ ہو۔ ظاہر اشخاص اعداد کے تحت واقع ہونے کے باعث اصحاب مبعد ہیں اور ہر مدود کا اول واحد ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ لوگ کے اشخاص معلومات کی حد تک ہوں، کیونکہ مالا نہا کا فل میں آنا محال ہے، یعنی یہ خود بے خود اس کا ظہور ہو جانا محال ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر وحی یا الہام کے ذریعے اس فن کو اتارا۔ یہ جعلی نسخہ قول ہے، اور تمام جتنے بھی اتباع اکرام ہیں وہ تمام اس قول کو صحت کے ساتھ مانتے ہیں کہ یہ قول بالکل ٹھیک ہے۔ چونکہ اس فن کے بغیر قائم نہ رہنے والے اشخاص لازمہ صحاب مبت ہیں، لہذا فن بھی لازمہ ہوگا۔ یہ ظاہر ہے جو شخص کثرت کے آغاز میں ہوگا وہ دیگر اشخاص کی طرح اس کا محتاج ہوگا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ پہلے پائے گئے کسی شخص کے ہاتھوں عمر کی کمی اور طول فن کے پیش نظر فن ظاہر نہیں ہو سکتا، اور یہ جائز نہیں ہے کہ مبد کثرت میں رہ کر سب فن کی ایجاد پر اتفاق کر لیں، کیونکہ فن مستحکم ہوتا ہے اور کوئی مستحکم شے اختلاف سے نہیں اتفاق سے وجود میں آتی ہے۔ جو اشخاص کثرت میں پہلے تھے جائز نہیں ہے کہ کسی مستحکم شے پر اتفاق کر لیں، کیونکہ ہر شخص تمام پہلوؤں سے ہر شخص کے مساوی نہیں ہوتا۔ جب افکار و خیالات کے پہلو سے سب کے سب مساوی نہیں ہے تو ان کا کسی امر محکم پر اجماع کر لینا جائز نہیں ہے۔ ابن مطران فرماتے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فنون کے بارے میں یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ یعنی یہ کہ وہ الہامی ہے، کیونکہ یہ بھی محکم ہوا کرتے ہیں۔ ابو جابر کا یہ قول کہ شکاط کا کسی امر محکمہ اجماع جائز نہیں ہے، بے حقیقت ان کا اجماع تو صرف امر محکم
ہی پر ہوتا ہے، اختلاف تو وہاں رونما ہوتا ہے جہاں استحکام نہیں ہوتا۔ ابو جابر فرماتے ہیں مذکورہ بالا بیان سے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ مبد کثرت میں وجود شقا سے اس فن کی ایجاد نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کثرت کی تنہا پر بھی یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اشخاص ایک دوسرے سے متضاد ہوتے ہیں، ان میں اختلاف واقع ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ کیا تمہارے نزدیک یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک یا بہت سارے لوگ جڑی بوٹیوں کے مقامات، مدنیات اور ان کے فعل و خواص، تمام حیوانات کے اعضاء کی قوتیں، ان کے خواص، فوائد و نقصانات، سارے امراض، الگ الگ ان کے باشندوں کے مزاج، ترکیب، ادویہ سے پیدا شدہ طاقت اور ادویہ کی یہ ایک ایک قوت کی ضد، ایک ایک مزاج کے مناسب اور غیر مناسب حالات، فن طب کی تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کیا معلوم کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی شخص اسے آسان قرار دیتا ہے تو جھوٹ بکتا ہے، علمی پہلو مشکل قرار دیتا ہے تو کہنا پڑے گا کہ پھر ایجاد کرنا ناممکن ہے۔ لہذا طب کی ابتدا کے بارے میں دو ہی باتیں کہی جا سکتی ہیں، یا تو اسے ایجاد کیا گیا ہے یا وحی الہام کے ابتدا کے بارے میں کے ذریعے آیا ہے۔ چونکہ ایجاد کی کوئی بات نہیں بنتی، اس لیے لا محالہ اسے وحی الہام کا نتیجہ ماننا پڑے گا۔ ابن مطران فرماتے ہیں کہ یہ ساری گفتگو اضطراب کا شکار ہے۔ جالینوس گو تفسیر العہد میں اس فن کو الہام کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ افلاطون کتاب سیاستہ کے اندر اسکلی بھی اس کو الہامی شخص کہتا ہے، مگر عقلی دسترس سے اس فن کو بعید قرار دینا غلطی ہے۔ ان عقلوں کو کمزور قرار دینا ہے جو فن طب سے بھی زیادہ محتم بالشان فن کی ایجاد کر چکی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا پہلا شخص ہی تھا جو فن طب کا اسی طرح محتاج ہو۔ اس طرح آج ایک عجم غفیر محتاج ہوتا ہے، اس کے جسم میں شکل پیدا ہو، آنکھیں سرخ ہو گئی ہوں، امتلاء دموی کی علامات پیدا ہو گئی ہوں، اسے معلوم نہ تھا کہ ایسی صورت میں کیا کرے۔ طاقتور ہونے کے باعث نقصی ٹوٹی اور تمام تکلیفات رفع ہو گئیں۔ اس واقعے کو اس نے ذہن میں رکھا، دوبارہ یہی حالت پیش آئی تو اس نے اپنی ناک کو کرید کر خون بہایا، جس سے تکلیف رفع ہو گئی۔ اب یہ بات اس ذہن میں محفوظ ہو گئی، اس نے اپنی اولاد اور نسل کو اس کا تعلیم دینی شروع کی۔ آگے فن میں لطافت پیدا ہوئی اور رگ کو نہایت باریکی کے ساتھ کھول دیا گیا۔ رگ کھولنے کا مفروضہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مذکورہ نوعیت کی کسی مریض کو زخم یا خراش لگ گئی ہو، اس سے خون جاری ہو گیا ہو اور مذکورہ نوعیوں کا فائدہ پہنچ گیا ہو، پھر ذہنوں کے اندر باریکی کے ساتھ فسد کھولنے کی بات آ گئی ہو اور یہ طب کا ایک باب قرار پایا گیا ہو۔ فرض کرو ایک دوسرے شخص کے حد سے زیادہ کھا لینے سے امتلائی کیفیت پیدا ہو گئی ہو، متلی، بے چینی، کرب، ابکائی، مروڑ، کرا کر اور شکم میں ری، جوالا کہتے ہیں گردش کرنے والی چیز کو، کے بعد سے کوئی چیز ایک استفراغ یا اسہال ہو گیا ہو اور مریض کو مکمل سکون ہو گیا ہو۔ کوئی اور شخص کسی زہریلی شے کو کھیلتے کھیلتے چبا گیا ہو اور خوب قے اور اسہال ہو گیا ہو، اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہو کہ یہ بوٹی اس طرح کا اثر رکھتی ہے، اس کے کھانے اور چبانے سے مذکورہ اراض کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس نے مذکورہ بالا شخص کی حالت دیکھتے ہوئے اسے یہ بوٹی تھوڑی مقدار میں استعمال کرنے پر ابارہ ہو، اسی طرح اس کا مقصود پورا ہو گیا ہو اور تکلیف ہلکی ہو گئی ہو۔ آگے فن میں لطافت اور باریکی پیدا ہوئی ہو، چنانچہ اس بوٹی کے مشابہ دیگر بوٹیوں کا بھی مطالعہ کر کے دیکھ لیا گیا ہو کہ اس کے اندر اسی جیسی تاثیر موجود ہے، کس کے اندر نہیں ہے، کسی کی تاثیر تیز ہے اور کس کی کمزور۔ عقل کی روشنی موثر دور پر پڑی ہو اور دیکھ لیا ہو کہ اس کا مزہ کیا ہے، کون سی کیفیت زبان تک پہلے پہنچتی ہے، کون سی بعد میں، اس طرح ایک معیار حاصل ہو گیا ہو، اس پر استخراج کیا جانے لگا ہو، تجربے نے دستگیری کی ہو،
جس کے ذریعے قوت فعل میں آئی ہو، غلط کی تکذیب اور صحیح قیاس آرائی کی تصدیق ہوئی ہو، اور فن کمال کی حد تک پہنچ گیا ہو۔ فرض کرو کہ اس حال زدہ کسی مریض کو معلوم نہ رہا ہو کہ کون سی دوا غذا مفید مضر ہے، اتفاق سے غذا کے اندر اس نے سماک استعمال کر لیا ہو، اس سے فائدہ ہوا ہو اور مسلسل استعمال کے بعد صحت ہو گئی ہو، تو اس نے چاہا ہے کہ صحت یابی کا اسباب معلوم کرے۔ تو ناظرین کرام، چنانچہ سماک کو چکھا ہو اور اسے حامض و قابض پایا ہو، تو اسے معلوم ہو گیا ہو کہ صحت کا باعث یا تو حموضت ہے یا قبضیت۔ اس نے کوئی دوسری ایسی چیز چکھی ہو جس میں خاصیت حموضت رہی ہو، اسے اپنی ہی جیسے کسی اور مریض کا استعمال کرایا ہو، مگر اسے وہ فائدہ نہ پہنچا ہو جو اسے پہنچا چکا تھا، تو پھر اس نے کوئی خالص قابض شے اس شخص کو استعمال کرائی ہو جس سے مطلق حامض شے کے مقابلے میں کہیں زیادہ فائدہ ہو، تو اب اسے معلوم ہو گیا ہو کہ دراصل یہی مزہ اسی حالت میں مفید ہے۔ اس کا نام اس نے قابض اور حالت کا نام استفراغ رکھا ہو، اور نتیجہ نکال لیا ہو کہ قابض شے اس طرح ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تمام حوال جو ہیں یہ وہ لکھتے ہیں، تو تمام کا تمام جتنے بھی اکابر اتباع ہیں ان کا یہی اکابر مولم ہے، ان کا یہی اعتقاد ہے کہ فن طب جو ہے یہ الہامی ہے۔ تو ناظرین کرام، رب العزت نے اپنے بندوں پر اس کو اعتقاد جو ہے وہ وحی الہام سے کیا ہے۔ یہ حضرت انسان اس کو حاصل نہیں کر سکتا تھا، حضرت انسان کے بس کی بات نہیں تھی اس کو فن کو ایجاد کر لینا۔ تو ناظرین کرام، میں کچھ حالات میں نے اپنی خدمت میں عرض کیے ہیں چونکہ ایک طویل مضمون ہے۔ تو ناظرین کرام، جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔